الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات ذی وقار، معزز سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات نے دنیا کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں
انسانوں کو اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل گروہ اور جماعت انبیاء اور رسولوں کی بنائی ہے، اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی امتوں میں اللہ احکم الحاکمین نے سید الاولین والآخرین امام القبلتین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ترین امت بنایا ہے۔ آخری امت میں سب سے افضل اور بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور اتفاق کے ساتھ تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم انتہائی محترم اور مکرم ہستیاں ہیں، بہت ہی بلند مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ پوری کائنات کے تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام صلحاء اور تمام علماء بھی مل جائیں تو صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کے مقام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور صحابہ کرام وہ عظیم الشان جماعت ہے، وہ عظیم المرتبت گروہ ہے کہ جن سے محبت کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین، نیک لوگ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اپنی اولادوں کو صحابہ کرام سے اور بالخصوص سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے کی تعلیم دیتے تھے، اور اس طرح تعلیم دیتے جس طرح وہ اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن کی صورتیں انہیں سکھاتے، یاد کرواتے، پڑھایا کرتے، اسی طرح اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کے ساتھ اور بالخصوص شیخین کریمین کے ساتھ محبت کا، الفت اور پیار کا درس دیا کرتے۔ علموا اولادکم حب الصحابہ، لوگوں اپنی اولادوں کو صحابہ کرام سے محبت کا درس دیا کرو، محبت کی تعلیم دیا کرو، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ اہل الحدیث اس کو یہ اعداد حاصل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی محبت کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت ہے، وہ اصحاب رسول ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھنے والے، اور اسی پر جن کی موت ہوئی ان صحابہ کرام سے اللہ کے فضل سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہر کسی کا وہی مقام مانتے ہیں، وہی عظمت مانتے ہیں، اسی طرح شان مانتے ہیں جس طرح ان کے مقام و مرتبے کو قرآن نے بیان کیا اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔
میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کو ان کا احترام کرنا، ان کی عظمت اور ان کی شان کو ماننا، یہ میرے اور آپ کے اپنے ایمان میں تقویت کا باعث ہے۔ ہم اگر انہیں مانیں گے تو ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی، قرآن و سنت پر ہمارا ایمان صحیح اور درست ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام کی شان کو، ان کے ایمان کو، ان کے مقام و مرتبے کو اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، کیونکہ ان کو ہندو بھی نہیں مانتے، ان کو یہودی بھی نہیں مانتے، ان کو تو عیسائی بھی نہیں مانتے، ان کو تو بدھ مت بھی نہیں مانتے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تو نہیں مانتے، لیکن ان کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مانے گا اس کا ایمان درست ثابت ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ناسبیت سے بھی پاک ہے، اور ہمارے عقائد اور نظریات رافضیت سے بھی پاک ہیں۔ ہم نہ ناسبی ہیں اور ہم نہ رافضی ہیں، ہم دونوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص ناسبی کہلاتا ہے علماء کی زبان میں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جناب علی رضی اللہ عنہ یا ازواج مطہرات یا دیگر اہل بیت علیہ الرضوان جو ان کا انکار کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، اس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام کے بارے میں بری بات کرے، ان کے ایمان پر شک کرے اور ان پر سب و شتم، ان کو گالی گلوچ دینا اور ان کو برا بھلا کہنا حلال سمجھے، اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام کا احترام اور عزت کرتے ہیں، ان کے ایمان کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اعمال کو، اور دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں دی، قرآن و سنت میں جو ان کے فضائل اور مراتب بیان کیے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہیں اسی طرح مانتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو بڑھانے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ کسی کے مقام میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بڑھانے سے کسی کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ہمارے کسی کے ایمان میں کمی کرنے سے، مقام میں کمی کرنے سے ان کے مقام میں کمی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اپنا ایمان اور اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا یقین، قرآن و سنت پر ہمارا یقین اتنا ہی زیادہ پختہ اسی وقت ہوگا جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت رکھیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سید البشر ہیں، پوری کائنات میں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جس طرح آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اسی طرح آپ کے اصحاب میں اہل بیت سب سے زیادہ، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بھی اسی طرح بلند ہے، شان اعلیٰ ہے، مقام بلند ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور ان کی
کی نسبت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ مبارک نسبت ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں اس اکرام سے متصف ہونے کے لیے کئی لوگ بغیر کسی ثبوت کے اپنے آپ کو سید اور ہاشمی جیسے القابات سے ملقب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت نہایت مکرم اور محترم ہیں، اور ان کی فضیلت اور ان کے مرتبہ اور ان کی شان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ قربانیاں دی اور آپ کے دین کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ان کی فضیلت ایمان کی وجہ سے ہے، اگر ایمان نہ ہو پھر یہ رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ابو طالب کا تعلق بھی آپ کے خاندان سے تھا، آپ کا چچا تھا، مددگار تھا، بہت بڑا حامی تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور حالت کفر پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور جہنم کے اندر ہوگا، جس کی تصدیق آقا علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ سے محبت کی، آپ کے صحابی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں حاصل کی۔ اہل بیت سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے، جس طرح ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ان سے محبت کا اظہار بھی الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے اللہ کے رسول ہمیں محبت کرنے کا حکم دیں، پھر ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبوا للہ لما یغدوکم من نعمہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ صبح شام تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے، وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری محبت کی وجہ سے تم میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے تم محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے۔ تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے زیادہ اپنے رب سے، خالق کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ خالق کائنات کی محبت کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت کے بعد ہماری محبت تمام صحابہ کے لیے، اور تمام صحابہ میں اہل بیت بھی موجود ہیں، اہل بیت کا تعلق بھی صحابہ کی جماعت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کے ایک گروہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کون ہے اہل بیت؟ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات طیبات اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت ہے۔ آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں، آپ کی نواسے اور نواسیوں کی اولادیں
وہ اہل بیت ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، وہ چچا جو مسلمان ہوئے، جو ایماندار ہوئے، وہ بھی اہل بیت ہیں، آپ کی پھوپھیاں اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اہل بیت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج کرنا یا ان کے متعلق نازیبا زبان الفاظ استعمال کرنا، انہیں سب و شتم کرنا، خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تمام اہل بیت ازواج مطہرات ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی اولادیں ہوں، اور آقا علیہ السلام کے دیگر رشتہ دار جو مسلمان ہوئے وہ اہل بیت ہیں۔ ہم سب کا احترام اور سب کی عزت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اہل بیت میں نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شادی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان کو اللہ نے 2 بیٹوں 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بیٹا جو 5 شعبان کو 4 ہجری کو پیدا ہوئے، جن کا نام ابو عبداللہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بے انتہا محبت کی ہے۔ جس آدمی کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو جائیں اور اس کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ اپنی بیٹیوں کی اولاد سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہم اس کا نظارہ اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی بیٹے ہونے کے باوجود بھی کئی لوگوں کو پوتے اور پوتیوں سے نواسے اور نواسیاں زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان سے بارہا اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط۔ لوگوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محبت کی انتہا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں فلاں میرا جگری یار ہے، جب وہ آ جائے سمجھو میں آیا ہوں۔ فلاں جب تجھ سے کوئی بات کرے سمجھو کہ میں بات کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنی دوستیوں کا، محبت کا، تعلقات کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محبت کی انتہا ہے۔ احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سینے اور دل جناب حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو آدمی جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھ سے محبت، جو آدمی جناب حسن اور جناب حسین سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا، جو ان دونوں سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ، یہ واقعات احادیث میں
کثرت کے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کو اٹھایا کرتے، چوما کرتے، سینے سے لگایا کرتے، کندھوں پہ سوار کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ کندھے پہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جناب حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور صرف آپ نے ہی محبت نہیں کی بلکہ آپ کے اصحاب جتنے بھی تھے وہ نبی علیہ السلام کے ان نواسوں کے ساتھ دل سے محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دور خلافت ہے، اور وہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے حسین تم مجھے میری جان سے پیارے عزیز ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل ہیں، یار غار ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہا اے حسین تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ تم میرے نبی کے نواسے ہو اور میرے پیارے دوست جناب علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہو اور جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہو۔ اے حسین جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو، حسین مجھے بتا دیا کرو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، اور اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی جھجک ہو، مجھ سے اپنی بات نہ کہہ سکو تو اپنی نانی سیدہ عائشہ کو بتا دیا کرو، تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں، ان کے کمرے میں یا دربار خلافت میں جب وہ داخل ہوتے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جناب حسین کو اپنے گلے سے لگا لیتے اور انہیں بوسہ دیا کرتے۔ خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ حسین نبی کریم علیہ السلام کے محبوب تھے، پیارے تھے، نواسے تھے، آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ نے ہر اس چیز سے محبت کی ہے جس سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو انہوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بدر کے غازیوں کے لیے جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں شریک ہوئے، اللہ نے انہیں بڑا اعزاز دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان بدر والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، بیت المال سے ان کو ماہانہ وظیفے دیے جاتے تھے، اور بدر کا معرکہ 2 ہجری میں ہوا۔ جناب حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب بدر والوں کے غازیوں کے لیے آپ نے وظیفے مقرر کیے تو ان کے ساتھ جناب حسن اور جناب حسین کا بھی وظیفہ مقرر کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اتنا وظیفہ اپنے بیٹے کا وظیفہ کم ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم ان کا وظیفہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مقرر کیا، اور یہی عمر ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں
اے حسین ہمارے پاس آیا کرو ملاقات کے لیے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، کہا حسین تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو، کہا ایک مرتبہ آیا تھا، کہا میں جب آیا تو دروازے پر جناب عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، آپ کے صاحبزادے، میں نے معلوم کیا تو یہ بات مجھے معلوم ہوئی کہ آپ کمرے کے اندر تشریف فرما ہیں اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے اہم معاملات پر مشاورت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں مل رہی، وہ باہر کھڑے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اس کو اجازت نہیں مل رہی تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ میں واپس پلٹ گیا۔ جناب عمر نے کیا کہا؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے حسین آپ میرے بیٹے سے زیادہ مستحق ہیں، آپ میرے بیٹے سے زیادہ مستحق ہیں، اور اے حسین اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کے خاندان کا احسان ہے اور برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ عراق سے ایک آدمی آیا، سوال پوچھتا ہے کہ ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، اور وہ ایک مکھی مار دیتا ہے، یہ بتائیں اس پر کوئی دم آئے گا؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس آدمی کو دیکھو، یہ مکھی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، وَقَدْ قَتَلُوا ابنۃ رسول اللہ، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند کو قتل کر دیا، اور آج یہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ان کو قتل کیا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت سے، جناب حسن سے، جناب حسین سے بغض نہیں رکھتے تھے، محبت کرنے والے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی محبت کا عالم دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں جب میں حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، محبت کے، عقیدت کے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس آدمی کو اس بات پر خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ حسین جنتی ہے، حسین جنتی ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، وہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو، وہ جناب حسین کو دیکھ لیا کرے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے، عقیدت ہے، اور ہم الحمدللہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خوشبو رسول، سیدہ شباب اہل الجنہ جناب حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کیوں نہ کریں؟ جن سے اللہ محبت کرے ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ جس سے کائنات کا امام محبت کرے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ جن سے صحابہ کرام کی عظیم جماعت محبت کرے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری محبت ان کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، اور انتہا درجے کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم محبت میں
خلف نہیں کرتے، اضافہ نہیں کرتے، مقام کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخلوق میں، صحابہ کرام میں بڑا مقام اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے، ایک ذہن ہے، اگر اس کے ذہن کے مطابق آپ اس شخصیت کو نہ مانیں تو آپ نہیں مانتے۔ حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ماننے کا انداز اور ہے، لوگوں کے ماننے کا انداز اور ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح مانو جس طرح قرآن و سنت میں ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، جو شان اللہ نے انہیں دی ہے اسی شان کے مطابق مانو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں تم نہیں مانتے، اگر تم مانتے ہوتے تو تم 10 محرم کو میدان میں نکلتے، گلیوں میں نکلتے، بازاروں میں نکلتے اور سینے پیٹتے، گریبان چاک کرتے اور اپنے آپ کو چھریاں مارتے، زنجیریں مارتے۔ تم نہیں مانتے، اگر تم مانتے ہوتے تو لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے، اگر تم مانتے ہوتے تو تم حسین کو لجپال مانتے، تم حسین کو مشکل کشا مانتے، تم حسین کو کرنی بھرنی والا مانتے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کے مقام کو وہ نہیں مان سکتے جس سے ہمارے عقیدے میں خرابی آئے، عقیدے میں شرک پیدا ہو اور ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور ہماری عبادات بھی ضائع ہو جائیں۔ ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت کا یہ انداز نہیں ہے کہ ہم جناب حسین کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ ہم جناب حسین رضی اللہ عنہ کا کسی یزید کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں یزید مل جائیں، جناب حسین کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو مقام جناب حسین رضی اللہ عنہ کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ تقابل کرنے لگ جائیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ ہم تقابل نہیں کرتے اور کسی کو بھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے۔ ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مگر انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، ان سے حاجات طلب نہیں کرتے، ان کے نام کے ہم لبیک یا حسین کے نعرے نہیں لگاتے۔ ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں مگر ان کے نام کی سبیلیں نہیں لگاتے، ان کے نام کے چاول نہیں کھاتے، ان کے نام کی نیازیں نہیں بانٹتے۔ ہم ایک اللہ کے نام پر نظر بھی دیتے ہیں، نیاز بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، تو صرف ایک اللہ کے نام پر ہماری محبت اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کل کا دن پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ گزر گیا۔ میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان ایام کے اندر کسی کو خوش کرنے کے لیے کالے کپڑے نہیں پہنے، غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہیں بانٹی، مشروبات نہیں پیے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے روزے رکھے اور
ہر سبیل کا، ہر دودھ کا، ہر شربت کا، ہر قسم کے چاول اور حلیم کا انہوں نے انکار کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نولہ ما تولی، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے کالے کپڑے پہنے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نیازیں بانٹی، سبیلیں لگائیں، میری دعا ہے اللہ انہیں وہاں لے جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، جہاں ان کی خواہش ہے وہ وہاں چلے جائیں۔ چھوڑ دیں منافقت کو، چھوڑ دیں دو نمبری کو، چھوڑ دیں ظاہر اور باطن کے فرق کو۔ جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے ان ایام میں، جن کو خوش کرنے کے لیے آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اہل سنہ کی آپ سے جان چھوٹ جائے اور پھر آپ اپنے تمام کام انہی سے کروائیں۔ اللہ حاکم الحاکمین دین اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔